الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ اچھا، آپ میں سے پہلے یہ بتائیں کہ طلباء کون ہیں؟ طلباء سے مراد ریگولر اسٹوڈنٹس آف نالج۔ آپ کو شک ہے کہ آپ رہے؟ ہاتھ رہے آپ بھی ہیں؟ اچھا دیکھیں، صحابہ میں جو ہے نا دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، صحابہ میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور ہم عموماً جو علم حاصل کرنے کی فضیلت اور اہمیت سنتے ہیں اور پھر ہم اس کو کور نہیں کر پاتے تو ہمیں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ یار میں تو علم حاصل نہیں کر پا رہا، اور میں تو اتنی کوشش اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو ہے نا وہ کروں کچھ نہ کچھ کر کے، لیکن میں کر نہیں پا رہا۔ تو ہمارے پاس دو ایکسٹریمز موجود ہیں، یا تو فل ٹائم پروفیشنل اسٹوڈنٹ آف نالج یا کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر آپ اس فل ٹائم پر نہیں آ پاتے تو یو آر لائک بس یار یہ میرے لیے نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں۔ یہ جو بیچ میں جو اتنی بڑا اسپیکٹرم ہے اس کا کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، مطلب دے سی دس طلب علم ایز اے بلیک اینڈ وائٹ، یا تو بلیک ہے یا تو وائٹ ہے، یا تو میں ہوں یا تو میں نہیں ہوں۔ اب اس پوری جو اسپیکٹرم ہے اس کا کیا کریں گے؟ وہ اسپیکٹرم صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں موجود تھی۔ کیا سارے صحابہ ابو ہریرہ جیسے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا سارے صحابہ اصحاب صفہ جیسے تھے؟ کیا سارے صحابہ حضرت عمر جیسے تھے؟ تو دو طرح کی کیٹیگری عموماً صحابہ میں پائی جاتی تھی، اور اس میں بھی ایک اسپیکٹرم ہے، براڈ کیٹیگریز۔ ایک کیٹیگری اصحاب صفہ کی تھی۔ اصحاب صفہ کون ہے پتہ ہے؟ اصحاب صفہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی کے پاس ان کا جو ہے وہ ایک شیلٹر لگا دیا تھا کہ، اور یہ فل ٹائم اسٹوڈنٹس آف نالج تھے، اور یہ نہایت غریب تھے کہ ان کے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ بس بنیادی سی کوئی مزدوری یہاں کر لی تو کر لی تاکہ بس اپنی کمر کو سیدھا رکھ سکیں اور کھا پی کے نبی علیہ السلام کی محفل میں آ سکیں۔ تو یہ فل ٹائم اسٹوڈنٹس آف نالج تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک ابو ہریرہ تو بعد میں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی فل ٹائم اسٹوڈنٹ آف نالج تھے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے نبی علیہ السلام کی محفل میں آتا تھا، اور دیگر جو صحابہ کچھ تھے وہ تجارت وغیرہ کرتے تھے، تو میں نے اس پر صبر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو فل ٹائم اسٹوڈنٹس آف نالج تھے، پھر کیا اس کے علاوہ اور کوئی اسٹوڈنٹس آف نالج نہیں ہوتے؟ اس کے علاوہ اور کوئی ان کا علم سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا؟ نہیں۔ دوسری طرح کے جو صحابہ تھے وہ یہ تھے کہ جو نبی علیہ السلام کی علمی مجالس میں آیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، نیبر تھا، ایک دن کاروبار پہ میں جاتا تھا اور ایک دن وہ جاتا تھا۔ جس دن میں کاروبار پہ جاتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے آپ سے علم حاصل کرتے اور مجھے بتلاتے جو میں نے اس دن نہیں حاصل کیا تھا۔ پھر جب میں جاتا، میری باری آتی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، یعنی ایک آلٹرنیٹ اس میں جو ہے وہ اس طرح کا ماحول چل رہا تھا۔ اور بھی دیگر صحابہ میں بھی مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے، اگرچہ علم ان کے پاس، حضرت عمر کے علم کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں، تو یہ تو شاید اصحاب صفہ سے بھی بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں، وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ تو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر اور دیگر اور صحابہ وہ کچھ نہ کچھ کام بھی کیا کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ تو ہمیں اس چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں، ہاں ایک چیز ہے کہ یار میں 24/7 کام کاج پہ لگا رہا ہوں اور دین کا ٹائم صرف کتنا ہے؟ بس جمعے کے خطبے ہیں، تو دس از پرابلمٹک۔ یعنی جو سلف کے اقوال میں سے ملتے ہیں، غالباً عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عالم بنو اگر تم استطاعت رکھتے ہو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن کے رہو، طالب علم نہیں بن سکتے تو علم سے محبت کرنے والا بنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو جو ہے نا، ان میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کہاں فال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روز پڑھنے نہیں آ سکتے، ہفتے میں 2 دن والا کورس جوائن کر لیں، موجود ہیں۔ 2 دن والا نہیں کر سکتے، ہفتے میں کم از کم 1 دن کوئی نہ کوئی اسکالر سے، علماء سے کنیکٹڈ رہیں تاکہ یہ باتیں آپ کے کان میں پڑتی رہیں اور ایک ماحول ملے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
کسی طریقے سے کنیکٹڈ رہنا. اگر یہاں پہ نہیں آ سکتا انسان, سب سے پہلے کوشش تو یہ کریں, یہ اچھی چیز ہے طلب علم. طلب علم جو ہے وہ ایک عالم کے لیے مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے, پرندے, ہر طرح کا جاندار جو ہے وہ اس طالب علم کے لیے دعا کرتا ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہے. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا, تو انصار جو تھے, انصار صحابہ, وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئے کہ ہمیں نہیں ملا, یہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو مل گیا. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور وہاں پہ فرمایا کہ بڑی لمبی بات تھی, اس میں سے اختصار کے ساتھ جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انصار صحابہ, انہیں میں نے مال غنیمت دیا, انہیں میں نے مال فے وہی غنیمت کا مال جو ہے وہ دیا, یعنی بکریاں, اونٹ, دنیا کا مال میں نے ان کو دیا, اور میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا. کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ تو مال غنیمت لے کے جائیں اور تم رسول اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ؟ اللہ, یعنی ایک طالب علم, اب ہم جب شام میں یا جس وقت ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم طلبہ کو یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کی جماعت, کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اس وقت لوگ کاروبار, تجارتیں, دکانیں چلا رہے ہیں اور تم قول اللہ و قول رسول, لوگ پیسہ لے کے گھر پہ جا رہے ہیں, تم قول اللہ و قول رسول لے کے جا رہے ہو گھر پہ. اس سے بڑی بات کوئی ہے کہ جو ایک طالب علم روز مرہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار کی بنیاد پر, اس وقت لوگ سو رہے ہیں, سنڈے ہے, چھٹی کا دن ہے, لوگوں کو ایک چھٹی کا دن ملتا ہے, لوگ سو رہے ہیں. تو کیا خوشخبری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کیا یہ زیادہ موٹیویٹنگ نہیں ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہیں, لوگ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں, اور آپ نبی علیہ السلام کے اقوال اور حدیثوں کو گھر پہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے, اس اینگل سے ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. تو طلب علم کی فضیلت جو ہے وہ یقیناً بہت فضیلت ہے, اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے, من سلکا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقاً سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ابھی حدیثیں ہم نے بہت پہلے سے سنی ہوئی ہیں, یہ حدیثیں معلوم بھی ہیں, تو اس کا طریقہ آسان کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں, میں یہی بات بتا رہا ہوں, علم ایک ڈگری کا نام نہیں ہے, علم اللہ کی خشیت کا نام ہے. یہ خشیت اگر ہم آن اینڈ آف علم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف یہ آ رہا ہے, تو یقیناً یہ علم ہے. علم بہت زیادہ انفارمیشن کا نام نہیں ہے, علم اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا ڈر ہے. وہ علم جو آپ کو اللہ کے بارے میں نہ سکھائے کہ اللہ کون ہے, اللہ کی عظمت کیا ہے, تو وہ علم نہیں ہے. آج بہت سے لوگ جو ہے نا, بہت سی باتیں, اور سوشل میڈیا پہ اور طرح طرح کے لوگ موجود ہیں اپنی اپنی باتیں کرنے میں, لیکن حقیقی جو عالم ہے, یعنی فنکاریاں تو فنکاریاں بہت ہیں سوشل میڈیا پہ, اور لوگوں کو یقیناً لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک عالم ہوتا کون ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ہے, اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اس کے لائک, اس کی ویوز بہت زیادہ ہیں, اور وہ قرآن حدیث کی 2-4 باتیں بھی کہہ لیتا ہے, اس کا مطلب یہ بڑا عالم ہے. یعنی عوام کا ہمارا لیول یہ ہو چکا ہے. تو علم یہ ان چیزوں سے نہیں آتا. یہ آپ دیکھیں گے جو حقیقی جو علماء ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے, ان کو دیکھ کے, یہ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھنا, بڑے علماء کے ساتھ بیٹھنا, یہ جو بات ہے نا کہ یار یہ علماء ریلیٹ نہیں کر پاتے, اور علماء ہمارے مسائل سمجھ نہیں پاتے, سمجھ سب سکتے ہیں, ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی باتیں سمجھیں, ٹھیک ہے؟ ورنہ تو قوم شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی تھی, ما نفقہ کثیرا مما تقول, کہ شعیب علیہ السلام آپ کی اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. منافقین نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا, جب دل میں ایک چنگاری ہو, آگ ہو, طلب ہو کہ کچھ کرنا ہے دین کے لیے, تو آپ کو بورنگ سے بورنگ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا ہم جو کون سی فیلڈ میں آپ لوگ یونیورسٹی میں کون پڑھا, انجینئرنگ ہے, میڈیکل فیلڈ ہے, کہ اتنے کچھ اکاؤنٹنگ, ایسے رف سبجیکٹس ہیں کہ جن کو کتاب کھولتے ہی جو ہے نا دن خراب ہو جاتا ہے. ایسے پڑھتے ہیں اس کو, کیوں؟ پیشن ہے آگے,
حمید یار یہ کیا جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ایک سی اے میں ایک سبجیکٹ تھا آرگنائزیشنل بیہیویئر، وہ بھی ہے نا ابھی، کس نام سے؟ ہاں سی اے میں ابھی کس نام سے؟ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے نام سے کوئی ہوگا نا؟ ماڈیول ڈی میں، ہاں اب شاید نام چینج ہو گیا ہوگا. اس میں وہ بزنس آرگنائزیشنز کیسے آپ کے جو ہے وہ، اچھا مجھے نہیں پتا اب چینج ہو گیا. تو اتنا سوکھا سبجیکٹ ہے اور سر کا درد ہے، لیکن پڑھتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح جو یونیورسٹیز میں آپشنل سبجیکٹس وغیرہ اٹھاتے ہیں، کوئی عربی اٹھا لیتا ہے، کوئی کیا تو پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، لیکن پڑھ لیتے ہیں. مقصد بتلانا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یار علماء بورنگ ہوتے ہیں اور ہمیں مزہ نہیں آتا ان کو، مزے کے لیے آپ نہیں سن رہے. جب ایک پیشن ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے. اللہ کی جب تک توفیق نہیں ہوگی تب تک کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا. سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے. بہت سے یعنی اکثر جو کمپلینز ہوتی ہیں نا دین کے بارے میں کہ میں یہ نہیں کر پا رہا، میں اللہ کو خوش نہیں کر پا رہا، میں دین جو رمضان میں جیسا تھا میں آہستہ آہستہ اٹس آل فیڈنگ اوے، اٹس آل گوئنگ. کون ایسا فیل کر رہا ہے رمضان کے بعد، یا رمضان میں جو فیلنگ تھی آہستہ آہستہ اب ایک مہینہ ہو گیا، اٹس آل گوئنگ اوے، آئی ایم لوزنگ اٹ. تو اس طرح یہ یعنی ان تمام چیزوں کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں صرف وہی کامیاب اور نجات پائے گا کہ جو اللہ سے ایسے دعا کرے گا جیسا کہ ڈوبتا ہوا شخص کرتا ہے، ایسے پیشن کے ساتھ، ایسے اخلاص اور طرب اور طلب کے ساتھ. ایک ڈوبتا ہوا شخص کیسے دعا کرے گا اللہ سے؟ اس کے پاس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں اس وقت، وہ کیسے دعا کرے گا؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ میں کیسے، جب میں ڈوب رہا ہوں اللہ جان جا رہی ہے، اب کیسے اللہ سے دعا کرے گا؟ ایسے اگر کوئی شخص اس دور فتن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو بچے گا. اور یہ ایک آدمی روز مرہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کرنی ہے، کیونکہ ابھی یہ ہم ڈوب رہے ہیں شہوات اور شبہات، ڈیزائرز اور ڈاؤٹس کی ویوز اور فتنوں میں. یقیناً دین پر ثابت قدمی مشکل ہو چکی ہے. مٹیریلزم، دنیا پرستی، مادہ پرستی، دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ چکی ہے. دین کی بات کسی مجلس میں کرتے ہوئے ہم کوئی انجان یا ان کامن یا اسٹرینج لگتے ہیں کہ پتہ نہیں، میں 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے میں یہاں پہ کوئی حدیث سنا دوں، کوئی مجھے لوگ عجیب سی نگاہ سے تو نہیں دیکھیں گے. یا اگر میں کسی ریسٹورینٹ میں چلا جاؤں اور وہاں پہ میوزک چل رہا ہے تو اگر میں میوزک آف کرنے کا کہہ دوں تو مجھے وہ الٹی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے گا جیسے میں نے کوئی گناہ کا کام اس کو کہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جو زمانہ یقیناً ان کامن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی فطوبی للغرباء. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارت ہے نا غرباء کے لیے، یہ یقیناً دین اتنا غریب ہے، اور دین اتنا غریب سے مراد اسٹرینج ہے کہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، دین کی صحیح فہم نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں سبحان اللہ، میں کچھ کل رات کو ایک ویڈیو آئی تھی اور ایک کوئی اسپیکر تھے اور وہ یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے پیچھے آگے پیچھے، اور مطلب اس کی جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، اور جی سر یہ بتائیں وہ بتائیں، مطلب اور وہ ایروگنٹلی جو ہے وہ جواب دے رہا تھا. نہ وہ عالم ہے، بالکل جاہل. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں ماشاءاللہ دین کی ایک طلب ہے. دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو ڈپریشن، لونلینس، اکیلا پن، یہ سب چیزیں فیل ہوتی ہیں. اب یونیورسٹی آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ پروجیکٹس اور یہ اسائنمنٹس اور اس میں لگ جاؤ، یا پھر دوسری سائڈ نشوں میں لگ جاؤ، سٹو وغیرہ میں
اور نشوں میں آپ اپنے آپ کو انوالو کر لو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فیل نہیں ہوں گی. اب پھر بھی کہیں نہ کہیں پوائنٹ آتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں ماشاءاللہ بہت خیر ہے, پیاسے ہیں وہ. آج ایک فلسطین کا ایشو, پھر یہ دنیا کی محبت اور دنیا داری نے جو ہمیں ڈپریشن دیا ہوا ہے, پھر جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں, یعنی ایک انسان ایک سوشل بینگ ہے, جب تک وہ ٹریڈیشنل ریلیشن شپس نہیں اپنائے گا تب تک وہ ڈپریس رہے گا. تو آج جو ارج ہے نا دین داری کی وہ بہت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہی حل ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہی حل ہے. اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو آج کی یوتھ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے, لیکن ان کو ڈائریکشن غلط ملا ہوا ہے, اس کو غلط ڈائریکشن میں لوگوں نے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں نے یہ پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی یہ فرسٹریشن کے حوالے سے کہ اس چیز کو جو ہے نا صحیح ڈائریکشن میں لانا ہے. تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ صحیح ڈائریکشن میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو لوگ بہت کم ملیں گے, داڑھی والے مولوی, پرانے کپڑے, زمین پہ بیٹھے ہوئے, قول اللہ و قول رسول کی آوازیں لگاتے ہوئے, منہج سلف کی بات کرتے ہوئے. بہت دین آپ کو سٹرینج سا لگے گا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا چھوٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو آج کے زمانے سے ریلیٹ نہیں کر رہی. یہ دین بہت غریب ہے, فطوبى للغرباء. تو بشارت ہو کن لوگوں کے لیے جو کہ غرباء ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے نا یہ جو مومنٹس آتے ہیں اب رمضان کے بعد جو ہمارے لیے وہ آ رہا ہے کہ, اور یقیناً ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جو رمضان میں ہم تھے یار وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن فیل نہیں کر پا رہا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے کیا کریں, دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سلف صالحین نے جو فرمایا نا کہ جس طرح سے ڈوبتا ہوا شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا وہی کامیاب ہوگا, اس طریقے سے دعا مانگے. آپ کو پتا ہے جب ایک مشرک جو ہے مشرک جب طوفان آتا ہے تو وہ کس طریقے سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ مشرکین مکہ جب ان کی کشتیاں طوفان میں پھنستی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے تھے, اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ختم کر دیتا. تو ہمیں یہ اس طریقے سے دعا کر رہی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم دین پر سیٹ رہیں, بیلنس رہیں, اور ہم دعا بھی نہ کریں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اپنی عبادت کرنے کی, اور ہمیں توفیق دے تجھ سے توفیق مانگنے کی. توفیق مانگنے کی بھی تو توفیق ہونی چاہیے نا, یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا شروع کر دیں نا کہ اللہ مجھے توفیق دے, تو آپ کے لیے دین کے لیے وہ دروازے کھلیں گے انشاءاللہ, اس کا کوئی آپ کو وہ نہ ہو. تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس میں ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہی وہ زندگی ہے جو ابھی ہماری زندگی ہے نا, یہی وہ زندگی ہے کہ جہاں پہ اگر ہم نے اس کو سیٹ کر لیا تو پھر فیوچر دنیا کو اور آخرت کا سیٹ ہے. ورنہ اگر آپ کو دنیا کما کے اپنا فیوچر دیکھنا ہے تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کلبز میں, پارکس میں صبح کے وقت بڑی عمر کے لوگوں کے پاس جائیں, شام میں یا گھروں میں, یا کسی ایک گھر میں جس میں آپ کسی کو جانتے ہوں, کسی بڑی عمر کا بندہ جو ریٹائرڈ ہے اس کے پاس جائیں, بیٹھیں اور اس کو آبزرو کریں کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے پوری دنیا کی زندگی اپنی دنیا میں لگائی ہے, اپنی پوری زندگی دنیا میں لگائی ہے, دنیا کمانے میں. یہ وہ بندہ ہے, اس کا فیوچر یہ ہے. اس کو ذرا آبزرو کریں کہ باتیں کس طرح کی کرتا ہے, کتنا لونلی ہے. تھوڑا سا لونلی فیل ہوتا ہے تو اس کو وارڈ آف کرنے کے لیے مسجد بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے باوجود بہت لونلی اور ڈپریسڈ ہے. اس سے آپ بات کریں گے, اس کو آبزرو کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ فیوچر ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ, اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ جو علم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں آپ ان کی زندگیاں دیکھیں, آگے پیچھے طلباء گھوم رہے ہیں اور ایک عجیب ہی ایک جنت میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی شبہات کو, شہوات کو کنٹرول کرنا ہے, اور
موت کو یاد کرنا ہے. موت کو یاد کریں گے تو پھر جو بھی شخص موت کو یاد کرتا ہے نا, تو اس کے لیے جو پارٹی, جو عیاشی ہوتی ہے, وہ سارا بھول جاتا ہے. آپ یاد کریں کہ اگر آپ کی موت آ جاتی ہے اگلے لمحے, اگلے مہینے, کیا ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے؟ کچھ کسی کے بارے میں سن رہا تھا کہ ابھی اس کی 1 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور موبائل وغیرہ چھیننے آئے اس سے, اس کو مار دیا. اب اسے کیا سوچا ہوگا, کیا تیاری کی ہوگی آگے, کیا اللہ کو جواب دینا ہے. یعنی وہ زندگی ایسی ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے. قبر کی زندگی اتنی بڑی ہے, اتنی لمبی ہے. آپ قبرستان جائیں, وہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے. آپ کو پتا چلے گا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی 100 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, 100 سال سے ابھی تک قبر میں موجود ہیں. اور دنیا کتنی گزاری ہے انہوں نے؟ 40 سال, 50 سال, 60 سال. 60 سال دنیا گزاری ہے اور 100 سال, 150 سال, 200 سال سے قبر میں موجود ہیں. اور پھر قبر کی زندگی تو ابھی بھی ٹیمپرری ہے. پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی جو کہ پرماننٹ ہے. آخرت کو یاد کریں اور آخرت موت کو یاد کریں, آخرت کے بارے میں فوکسڈ ہوں کہ آخرت ہم نے کیسے سنوارنی ہے. یقیناً یہ ایک صبر اور پیشنٹ والا کام ہے. آخرت جس بندے کی صبر گئی نا, اس کا گیم آن ہو گیا, اس کا تو سین ہی آن ہے نا, سین آن ہے. مطلب آپ دیکھیں تو صحیح, آخرت جو ہے وہ جنت میں کیا کچھ نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ہاں, جو یہاں پہ چاہیے, جو یہاں پہ نہیں مل سکتا. نبی علیہ السلام کی کمپینین شپ ہے. یعنی سبحان اللہ, میں اس دن جمعہ, پچھلے جمعے کے خطبے میں میں کسی کا جمعہ سن رہا تھا اور ایک عالم دین جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. تو اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور جیسے وہ خطبے یعنی ممبر پر آتے ہیں نا, تو ممبر پر آ کے بیٹھتے ہیں جو اس وقت اذان دیتا ہے مؤذن. تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یہی وہی محفل ہوتی تھی آج سے 1400 سال پہلے. فرق صرف یہ ہوتا تھا کہ اس ممبر پر نبی علیہ السلام ہوتے تھے اور میں یہاں دیکھتا تو ابو بکر, یہاں دیکھتا ہوں عمر, یہاں علی, یہاں عثمان, یا ابو ہریرہ. ایسی ہنسی, وہ محفل کی کیا ایک بات ہوتی ہوگی. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے صحابہ. تو اس میں مجھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ محفل مجھے نہیں ملی. اور پھر واقعی خیال آیا کہ یہ محفل یقیناً مل سکتی ہے اگر تھوڑی سی محنت کروں, اور وہ جنت کی محفل ہے, اور یقیناً اس دنیا کی محفل سے بہت بڑی محفل ہے. تو اس محفل کے لیے میں نے کام نہیں کیا تو میں کیا کر رہا ہوں. واللہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں, اور پھر صحابہ بیٹھے ہیں, اور ایک عجیب ہی محفل ہے نا وہ. اس محفل کے لیے تو اپنی دنیا قربان کر دے بندہ, دنیا قربان کر دے, فیملی قربان کر دے اس محفل کے لیے, کہ جہاں پہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں, آپ سوچیں یہ حدیثیں آپ کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کا ان کا قریب, دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ ایک انجان شخص ہوتا ہے, او عابر السبیل. دین بہت غریب ہو جائے گا, فطوبی للغرباء. نبی علیہ السلام کی زبانی سن کے کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ حقیقتاً نبی علیہ السلام کی زبانی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اتنے کنسولنگ ہیں. اس چیز کو سمجھتے ہوئے, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ کے الفاظ ہیں. آپ نے ایک مجلس میں جہاں پہ میں موجود نہیں تھا, میرے بھائی موجود تھے, ان بھائیوں نے مجھے یہ کنوے کیا ہے, ڈیلیور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں, کہا تم صحابہ ہو, میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو یہ نبی علیہ السلام سے ہماری آپ کی خواہش تھی ہم سے ملنے کی, تو ہم سے ہماری تو اس سے بھی بڑھ کر خواہش ہے. تو یقیناً حوض کوثر پر ملیں گے, یقیناً جنت میں ان کی محفل ملے گی, لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے. عیاشیاں, پارٹی, سٹے, نشے, گرل فرینڈز, موویز, گانے, یہ سب چھوڑنا پڑے گا. بدعات, سنت, عقیدہ, یہ سب اپنانا پڑے گا. یہ تھوڑے ٹائم کی بات ہے. ویسے جو ہے نا عموماً جب ہم تھوڑا سا ان چیزوں میں آنے لگتے ہیں, سوچتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. میں اپنی آپ کو بتا رہا ہوں, اور میرے جیسے اور سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو ایک اس طرح کے لائف سٹائل سے ایک دین پر آیا پریکٹسنگ,
تو شروع میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یار یہ how am I going to survive this lifestyle, میں اس لائف کو کیسے سروائیو کروں گا. یہاں تو بس یہی ہے کہ یہ نہیں پینا, وہ نہیں کرنا, وہ دھواں نہیں اڑانے, اس سے بات نہیں کرنی, یہ نہیں سننا, وہ نہیں کرنا. میں سروائیو کیسے کروں گا یار. ایک ڈر, ایک اس میں میرا ایک لیکچر ہے یوٹیوب پہ, فیئر آف بینگ اے مولوی, اس طرح سے ہے کوئی, وہ آپ سنیے گا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک ڈر سا, ایک خوف سا ہوتا ہے کہ یار میں ابھی دین پر آ جاؤں گا. اور یہ صرف ایسے نہیں کہ ایک پریکٹسنگ انسان کو بھی ہوتا ہے کہ یار اگر میں مثال کے طور پر فل فلیجڈ مولوی, داڑھی اور قرآن حدیث پڑھنے والا اور کلاسیکل اور ٹریڈیشنل, تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, اور میں کس طرح کا انسان ہوں گا, میں تو بالکل عجیب سروائیو ہی نہیں کر پاؤں گا, سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہ بات بتلاؤں کہ یہ شیطان ڈراتا ہے, یہ شیطان ڈراتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا آپ کو وہ اکیلا چھوڑ دے گا, وہ آپ کو ضائع کر دے گا؟ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کو, کبھی بھی, کوئی بھی حالات ہو جائیں. اللہ تعالیٰ, آپ قرآن پڑھیں, سلف صالحین کو پڑھیں, صحابہ کو پڑھیں, جنہوں نے اپنے مال, دولت, تجارت, گھر بار سب چھوڑ دیا کہ اللہ نے ان کو ضائع کر دیا. ایک ایگزامپل دیں کہ جہاں پہ بندہ دین پر آنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا, ایک ایگزامپل کہیں نہیں ملے گی. ٹیسٹ ضرور ہوا ہے, امتحان ضرور ہوا ہے, لیکن ضائع نہیں ہوا بندہ. اور یہ ٹیسٹ دین پر آئے نہ آئے, آپ کو ہر حال میں ٹیسٹ دینا ہے. ہر حال میں آپ بیمار ہوں گے, ہر حال میں آپ کو لاسز ہوں گے, ہر حال میں آپ کو فیملی ریلیشن شپس مسائل پیدا ہوں گے. آپ دیندار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وائی ناٹ چوز دین, کہ وہاں پہ میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں. ٹھیک ہے, تو ایک مثال نہیں ملتی, اس کے برعکس اور مثالیں ملتی ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ سنیں, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں, عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ, آپ ان کے بارے میں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو ہے وہ ان کے چچا ان کو باندھ کے ٹارچر کیا کرتے تھے اور ہاتھ باندھ دیتے تھے کہ جب تک تو دین کو نہیں چھوڑے گا جب تک تجھے میں نہیں چھوڑوں گا. اس طرح کے ٹارچرز اور یہ سب برداشت کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ, تو میں بتا یہ رہا تھا کہ شروع میں جو ہے نا, شروع میں شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے کہ یار تم آ جاؤ گے نا اس طرف. تو اس طرف آنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس طرف آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دینا. اس طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں ایک ڈسٹنکشن ہے نا, کہ ایک پریکٹسنگ ہے, نان پریکٹسنگ ہے. نان پریکٹسنگ وہ ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا, سٹے اور نشوں میں, گرل فرینڈز میں لگا ہوا ہے. اور پریکٹسنگ وہ ہے جو یہ ساری چیزیں نہیں کرتا. اچھا, وہ بندہ پریکٹسنگ میں آنے کے باوجود جب دیکھتا ہے میں یونیورسٹی جا رہا ہوں, وہاں پہ یار پارٹی لگی ہوئی ہے, اب وہ اس کو اس طرح کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, یار why am I so lonely, یار میں بھی کاش ان میں سے ایک ہوتا, but I cannot do this. یعنی he feels sorry for himself after being a practicing guy. He feels sorry for himself, یار کاش میں وہاں پہ ہوتا. تو یہ شیطان اس کو کرا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھ, یہ مزے چل رہے ہیں, یہ پارٹی چل رہی ہے. یار میں آپ کو بتاؤں نا, ہم نے بھی تو کی ہے نا پارٹی, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کی ہوگی. کیا دیا ہے پارٹی نے؟ کچھ نہیں دیا. ٹیمپرری ایک ٹیمپرری جو ہے نا وہ ہٹ دی ہے, جو نشے میں استعمال ہوتی, نشے میں جو ہٹ آتی ہے نا, ہاں, جو سٹوں میں اور ان چیزوں میں جو شیشوں میں ہٹ جو آتی ہے, بس وہ جو ہٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ہٹ پتہ ہے کیا؟ ایک ہوتی ہے نکوٹین ہٹ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہٹ آپ ایسے سمجھیں, اگر آپ میں سے کسی نے نہیں کیا تو کرنے کی بات نہیں ہے. میں یہ بتا, جیسے کہ آپ پیاسے ہوتے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے آپ نے, بہت زیادہ روزہ ہوتا ہے, اور آپ افطار پہ وہ پہلا گلاس اٹھاتے ہیں اور پہلا گھونٹ لگاتے ہیں, کیا آپ کو وہ تھوڑا سا وہ فیلنگ آتی ہے؟ ٹھیک ہے, اب یہ نشے اور یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کے اندر جیسے کہ بھوک ہوتی ہے نا, بھوک کے بعد آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو ایک ہٹ پڑتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی یہ سانگز ہیں, یہ گانے ہیں, یہ آپ کے اندر پہلے آپ اس کے عادی ہوتے ہو, پھر آپ کے اندر یہ ایک سپیس پیدا کرتے ہیں, ایک گیپ پیدا کرتے ہیں, اور پھر اس گیپ کو خود ہی فل کرتے ہیں.
یعنی ایک یہ خود ہی سپیس پیدا کرتے ہیں یہ جو نشے ہیں اور یہ جتنی گرل فرینڈز اور یہ ساری چیزیں, اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی لذت اور اطمینان نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھیں گے کبھی بھی. اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں میں یہ پورنوگرافی دیکھوں گا اور یہ سب کروں گا, میں میوزک سن لوں گا, مجھے تھوڑا سا مزہ آئے گا, یہ مزہ نہیں ہوتا. اللہ نے اپنی نافرمانی میں کبھی لذت رکھی ہی نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اپنی لذت, ہیپینس, پلیجر, مزہ اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور یہ بات ابھی پتہ نہیں چلتی, یہ بات آہستہ آہستہ کہ میں وہی بتایا شروع میں انسان کے ڈرا ہوا ہوتا ہے, یار میں آ جاؤں گا تو میں ہاؤ ول آئی انجوائے, میں اپنی زندگی اچھے سے کیسے گزاروں گا. اور پھر آہستہ پھر اس کے بعد جب وہ دنیا دار لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یار یہ دیکھو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ مال و دولت, اور یہ ہر مہینے یا ہر کوارٹر میں جو ہے وہ مالدیوز کا, ٹرکی کا ٹرپ لگا رہے ہیں, یار آئی وانٹ ٹو بی لائک دس, میں بھی چاہتا ہوں. یہ اسٹیج آتا ہے. پھر آہستہ آہستہ تھوڑا اور قرآن عزیز پڑھتا ہے, اللہ سے اور تعلق جڑتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یار نہیں یار میں اپنی پوزیشن پہ بہت اچھا ہوں, پھر اور تھوڑا سا علم آتا ہے. پھر یہ پوزیشن آتی ہے کہ اگر مجھے دنیا کا سارا مال و دولت ایک سامنے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنی اس پریکٹسنگ لائف سٹائل کو چھوڑ دے, اللہ کی قسم نہیں چھوڑوں گا, اللہ کی قسم اس لائف سٹائل کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہی حدیث میں آتا ہے وہ شخص ایمان کی حلاوت کو, ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. 3 شخص کا ذکر, یعنی 3 چیزوں کا ذکر ہوا, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے نزدیک ایمان اتنا پلیجربل, اتنا محبوب ہو جائے اس کو ایمان کہ وہ کفر میں جانا دوبارہ سے اس طرح ناپسند کرے جس طرح سے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. پھر یہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ دین, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس چیز کو چھوڑوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس پریکٹسنگ لائف سٹائل کو چھوڑوں. اور پھر دس از دا اسٹیج یو فیل سوری فار دیز گائز, اور اسموکنگ اور پارٹیئنگ اور یہ ساری جو چیزیں کر رہے ہیں, یو فیل سوری فار دیم, اور پھر یو وانٹ دیم ٹو کم ٹوورڈز دس دین. اور یہ ہے وہ لذت, یہ ہے وہ دین کہ جو اطمینان, جو اللہ سے مناجات, اللہ سے باتیں, اللہ کا قرب, اللہ کے آگے رونا, خشیت الہی, اللہ سے اٹھ کے باتیں کرنا, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ انسان پھر ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے اور لوگ الگ دنیا میں ہوتے ہیں. وہ اگر کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو اللہ یاد آتا ہے. وہ کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ وہ اللہ کا قرب ہے, یہ وہ لیول ہے کہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. یہ لیول کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف صحابہ کو اور سلف صالحین کو. آج کے دور میں کتنے لوگوں کو اچیو ہو جاتا ہے, کتنے لوگوں کو, کوئی مشکل نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے قریب ہوں. یار آپ صرف چل کے جاتے ہیں نا, اللہ بھاگ کے آتا ہے. آپ اپنے نفس میں صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ملائکہ کی گیدرنگ میں آپ کو یاد کرتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تعالیٰ اس ذکر کا جواب دیتا ہے, صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا, نہیں ہے کوئی نیکی کی طاقت دینے والا اور برائی چھڑانے والا سوائے میرے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے جواب دیتا ہے, صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا, میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر سے جواب دیتا ہے, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے سے. تو کیوں اللہ تعالیٰ نہیں, یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت بات کی بات ہے, یہ تو بہت بات, کوئی بات کی بات نہیں ہے. اللہ کا قرب, اللہ کا کلوز, اللہ سے کنیکشن, اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اپنا قرب دے دے. بس کسی کا قرب نہیں چاہیے دنیا میں, کسی کی سورس نہیں چاہیے, اللہ تیری سورس چاہیے, تجھ سے رابطہ چاہیے, تجھ سے کنیکشن چاہیے, تیرا قرب چاہیے, تیری محبت چاہیے, اور کسی کی نہیں چاہیے. اس دل میں کبھی اپنے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ڈالنا, اور یہ ہاتھ جب اٹھیں تو اپنے علاوہ کسی اور کے آگے یہ ہاتھ نہ پھیلیں. یہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں کریں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ کس طرح سے آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ پھر یہی آپ کی جنت ہو جاتی ہے. اور اسی کے بارے میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ابن تیمیہ کی زندگی کتنی تنگ کر دی گئی, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو پیٹا گیا. کہتے ہیں کہ میں
یہ میرا کیا بگاڑیں گے یہ دشمن، یہ میرا دشمن. فما تصنع اعدائی بی، یہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے. انا جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت تو میرے اندر ہے. یہ مجھے قید میں ڈال دے، میری جنت تو نہیں نکال سکتے نا جب تک میری روح میرے اندر ہے، اور یہ جب تک میرا رب میرے پاس ہے، قول اللہ و قول رسول میرے اندر ہے، علم میرے سینے میں ہے، تو یہ میری جنت کو لے نہیں جا سکتے. ماریں گے تو اس سے بڑی جنت میں چلا جاؤں گا میں، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ دشمن کیا بگاڑیں گے، میری جنت میرے سینے میں ہے، جہاں کہیں جاتا ہوں میرے ساتھ ہی ہوتی ہے. لا یفارقونی، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، مجھے نہیں چھوڑتی. اگر یہ مجھے قتل کر دیں، میری شہادت ہے، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اور یہی تو وہ چیز تھی جو مجھے کھڑا کرتی تھی، اللہ سے ملاقات. اور اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ خلوت ہے میری، اللہ کے ساتھ خلوت. آج ہم جو ہے نا 2 سے 4 سے 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بات نہیں کر سکتے. یہ ہمارا لیول ہے. اگر کسی اچھے سے دوست کے ساتھ بیٹھ جانا تو 1 گھنٹہ بات کر لیں گے. کیا باتیں ہوں گی؟ جی یار یہ مسائل آ رہے ہیں، یہ کاروبار میں چیلنجز آ رہے ہیں، یار یہ پرابلم آ رہی ہے، گھر والوں کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے، یہ سین چل رہا ہے، وہ سین چل رہا ہے. 1 گھنٹہ بات کر لیں گے نا. اللہ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ چیز اللہ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یقین ہونا چاہیے اللہ میری بات کو سن رہا ہے. یقین ہوگا نا کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے یعنی جو میرا دوست ہے اس سے کئی زیادہ اچھی طریقے سے سن رہا ہے، اور وہ ان ایشوز کو، ان چیلنجز کو، ان پرابلمز کو حل کرنے پر قادر بھی ہے. اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. دیکھیں آپ لمبی لمبی بات کر سکتے ہیں. تو اپنے سین اور اپنی پریشانیاں اور اپنے پرابلمز جب دوست کو سنا سکتے ہیں، اللہ کو کیوں نہیں سنا سکتے؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کہتے تھے نا سورہ یوسف میں کہ میں اپنی پریشانیاں، بے قراریاں، ڈپریشن، لونلیس اپنے رب کے سامنے رکھ، سب نے اللہ کے سامنے. عمر بن خطاب اس آیت کو فجر کی نماز میں پڑھ کے رویا کرتے تھے، روتے تھے، اور ان کے رونے کی آواز جو ہے وہ آخری صفوں میں آتی تھی. عمر بن خطاب اس وقت امیر المومنین تھے. کیا فکریں اور کیا ٹینشن ہوں گی پوری امت کی کہ اللہ یہ ٹینشن ہے میری، یہ میں لوگوں کے سامنے نہیں صرف تیرے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سے دوستی، اللہ سے یاری، اللہ سے باتیں کرنا سیکھے. نہیں آتی اللہ اپنے سے بات کرنا ہی سکھا دے. تجھ سے میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، میں نکما ہوں، میں فقیر ہوں، تجھ سے زیادہ دیر بات کی نہیں جا سکتی، کر نہیں سکتا. یا اللہ ان ہاتھوں کو دیر تک تیرے آگے پھیلائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. تو ابن تیمیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ مجھے قتل کر دے تو شہادت ہے، اللہ سے میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے گی. اور اگر یہ مجھے قید کر دے، اللہ کے ساتھ خلوت ہے، اللہ سے اکیلے میں مجھے ٹائم مل جائے گا. لوگ مجھے ٹائم نہیں دیتے، کبھی گھر والے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اللہ سے تعلق ایسا تھا کہ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، وہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ ابن القیم نے ایک اور ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ سے یہ بات سنی کہ جب ابتدا میں جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل وغیرہ اور یہ تکلیفیں نہیں تھیں تو اسٹوڈنٹس وغیرہ کافی زیادہ ان کے پاس آتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، تو ان کو اکیلے میں اللہ کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا تھا. تو فرماتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہ ایک موقع پر وہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ اچانک سے کہیں دور یعنی صحرا میں کوئی دور نکل گئے، اور میں کہیں ان کے پیچھے گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ میں ان تمام لوگوں کو چھوڑ کے اکیلے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھ سے کچھ باتیں کر سکوں. اور وہ اشعار میں یہ بات کر رہے تھے. تو اگر یہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو میری خلوت ہے، اللہ کے ساتھ اکیلا ٹائم ہے. اور اگر یہ مجھے میرے ملک سے، میرے وطن سے نکال دیں تو یہ سیر اللہ ہے، اللہ کی طرف جرنی ہے. یعنی آپ دیکھیں ہر چیز میں اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، ایسے ایسے مقام پر، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز کو وہ ایک اپرچونٹی جان کے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے. اب ہماری پریشانیاں دیکھیں نا، اور ان اپرچونٹیز کو اویل کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹائم نہیں مل رہا، مصروفیت اتنی ہے، اس مصروفیت کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ تعالیٰ انسان کو نا کئی طریقوں سے، اللہ کے عجیب طریقے اپنے قریب کرنے کے، یقین بنائیں.
واللہ اللہ کے اپنے ایک عجیب طریقے ہیں اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے، اور یہ چیزیں بعد میں ہی پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمیں اس وقت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی کہ جس میں رب سے اکیلے میں یا رب کے قریب ہو سکوں۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، دنیا کی محبت کو ذرا غور کریں کہ دنیا کچھ نہیں دے گی، دنیا حاصل ہو بھی جاتی ہے تو جو دنیا جن کے پاس ہے وہ بھی پریشانی اور ڈپریشن میں جی رہے ہیں، جن کے پاس دنیا نہیں ہے وہ بھی ڈپریشن میں جی رہے ہیں۔ ڈپریشن میں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ کون ہے، پیسے والے یا غریب لوگ؟ دونوں ہی ہیں، دونوں ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پیسے والے جو ہیں وہ ڈپریشنز میں زیادہ ہیں۔ آپ ہاں ٹھیک ہے، دیکھنے میں اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ سائیکالوجسٹ اور دوائیوں وہ لے لیتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، کاؤنسلنگ کروا لینا، وہ افورڈ غریب آدمی ڈپریشن لیتا ہے تو اپنے اندر ہی لے لیتا ہے، وہ اس کا علاج تھوڑی کراتا ہے، اس لیے شاید اسٹیٹسٹکس میں نہ آتا ہو۔ تو لونلینس، ڈپریشن دونوں جگہ ہے، لیکن آپ کو جہاں پر دین ملے گا وہاں پر آپ کو ڈپریشن نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام فکر ملتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی، لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی، لیکن آپ کی امت سنبھالی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان فکروں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیٹسفائیڈ انسان کوئی نہیں تھا، مطمئن انسان کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ سیٹسفائیڈ انسان تھے وہ، کہ کوئی بھی تکلیف آتی بلال کو کہتے بلال کھڑے ہو نماز پڑھو، نمازوں کو اچھے کر لینا تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی سیٹسفیکشن ہے۔ نمازوں کو اچھا کریں، نمازوں میں خوشی اور خضوع کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دھوکہ ہے۔ دھوکہ یعنی وہ آپ کو پرومسز کرتا ہے کہ تم مجھے حاصل کر لو، میں تمہیں یہ مقام دوں گا، دیتا نہیں ہے، دھوکہ دیتے چلا جاتا ہے۔ دنیا کے مال حاصل کرنے والوں سے پوچھو کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی وجہ سے اگر میں دین کو سائڈ پہ کروں تو یہ تو نا انصافی ہے، نہ آپ کو دین ملے گا نہ دنیا ملے گی۔ لیکن اگر آپ دنیا کو دین کو حاصل کریں گے تو یہ تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو دنیا مل جائے، اور دین تو بہرحال ملے گا ہی۔ دنیا کی محبت اپنی دل سے نکالیں، موت کو کثرت سے یاد کریں، اللہ سے کثرت سے باتیں کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اس پرفتن دور میں آپ سوچیں کہ آپ نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ یقیناً کبھی کبھار تو ایسا آتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ جلدی اللہ سے مل لیں، جلدی اللہ سے ملاقات ہو جائیں، پھر ساتھ ہی خوف آ جاتا ہے پتہ نہیں میرے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے دیں گے یا نہیں ملنے دیں گے، میرے لیے دروازہ کھلے گا پہلے آسمان کا، نہیں کھلے گا جب میری روح قبض کی جائے گی، کیا میری روح نیک روح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یار بس زندگی نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، بڑی تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، بڑا جو ہے نا آف سین چل رہا ہے، اور لوگ پریشان کر رہے ہیں، اور ایک عجیب سی جو ہے نا بس دیندار ساتھی بھی نہیں مل رہے، کس کے ساتھ میں اپنا ٹائم سپینڈ کروں، کہاں ہیں اچھے دوست، کوئی اچھی گیدرنگ نہیں ہے، جو کچھ گنے چنے دیندار دوست ہیں وہ بھی ٹوپی کرا دیتے ہیں، اور ان سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، اور شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی تو بیوی نافرمان، بیوی عجیب قسم کی نکل آئی ہے، یا شوہر عجیب سا نکل آئے، عجیب فکریں ہی فکریں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار بس اللہ اپنے سے ملاقات کرا دے، لیکن پھر ساتھ ہی خوف آ جاتا ہے کہ اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ریڈی ہیں، ایسا تو نہیں ہم سے پوچھا جائے من ربک تو ہم کہیں اللہ نہ کرے ہاں لا ادری، کہ ہمیں تو نہیں پتا ہاں۔ ایک مجرم، ایک منافق یہی کہے گا نا کہ بتا تیرا رب کون تھا، رب نہیں پتا، ہم تو بس لوگوں کو فالو کرتے تھے، کنت اقول ما اقول الناس، ہم تو لوگوں کو دیکھتے تھے، لوگ جس طریقے پر چلتے تھے ہم اسی طریقے پر تھے۔ تو دونوں سائڈ کو بیلنس رکھتے ہوئے بہرحال یہ آپ کو یہ دنیا کی پریشانیاں جو ہے نا، تکلیفیں، مجھے لٹرلی تعجب ہوتا ہے
کہ ایک کافر اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. کافر کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ یعنی میرے پاس تو ایک فاؤنڈیشن ہے, میرے پاس ایک سپورٹ ہے, یہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے میں تو میرے پاس تو میرا رب ہے. مجھے پریشانی آئی, میں وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب سے دعائیں کر کے اپنے اس غم کو ہلکا کر سکتا ہوں, اور یہ چیز مجھے پوری زندگی کھڑا رکھ سکتی ہے. سلف صالحین کو انہوں نے کھڑا کیا اس چیز نے. امام احمد نے اتنے کوڑے کھائے, کیسے کھا لیے؟ عمار بن یاسر نے, ان کے والدین نے کی شرمگاہوں میں کھنجر ڈالے گئے, کیسے ہو گیا یہ سب؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھر رکھ کے ان کو صحرا میں گھمایا, کیسے ہو گیا یہ سب؟ کیسے ہو گیا یہ خون؟ کیسے دے دیے گئے؟ یہ گردنیں کیسے کٹوا دی ان لوگوں نے؟ یقیناً اس کے پیچھے بنیاد ہے تو بڑی بنیاد ہے, اور وہ اللہ پر ایمان ہے. یہی وہ فلسطینی ہیں جو ہیں آج ہمارے بھائی. لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں کہ یار یہ ایک کافر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندہ اتنا کٹ مر گیا ہے, گھروں سے اس کو نکال دیا گیا ہے, اس کی اولاد ختم, اس کی فیملی ختم, لائف ختم ہو گئی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی بھی جو ہے وہ اللہ اکبر کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی دوائی ہے؟ مجھے بھی چاہیے. اسلام قبول کر لیا. تو لٹرلی مجھے واقعی ایک سرپرائزنگ ہے, ایک کافر اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ہینڈل کیسے کرتا ہے. نشوں میں لگتے ہیں, وہ نشے ہیں, اور دنیا کا مال ہے کہ بس کماتے جاؤ, چھوڑو یار, دفع کرو, کماتے جاؤ. لگی ہوئی ہے, دھت لگی ہوئی ہے, دنیا کی محبت, نشہ ہے یہ. تو دنیا اور یہ نشے, یہ پورا ایک نشہ ہے جو انسان کو سن کر دیتا ہے, اس کو اس چیز پر آنے نہیں دیتا, اس کو اس کے اللہ کے پاس آنے نہیں دیتا. جیسے ہی نشہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہٹتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات دکھا کے اس چیز کو تھوڑا سا اس پردے کو ہٹاتا ہے, تاکہ اس بندے کو احساس ہو کہ یہ کس مقصد سے پیدا ہوا ہے. تو برائے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لیمن ہے, اس کے نزدیک یہ ہے کہ تمام مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو اور عقیدہ میٹر نہیں کرتا, اور جب بھی اس چیز پہ بات کرو تو اس بندے کو غصہ آ جاتا ہے اور بہت مسئلے پیدا کرنے لگ جاتا ہے. تو اس بندے سے کس طرح اس کو کس طرح سمجھائیں کہ عقیدہ پہلے ہے اور یہ سب چیزیں بعد میں, اور اس سے فرقہ واریت نہیں پیدا ہو رہی, بلکہ یہ سب چیزیں اس سے بلکہ بندہ ایک حق رستے پہ ہی ہے. اس بندے کو کس طرح سمجھائیں, کیونکہ وہ بندہ پھر بابا غصہ ہو جائے. بڑا کھراٹ بندہ. آپ نے کبھی کھراٹ گائے کو ہینڈل کیا ہے کہ جب بھی آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو سینگ مارنا شروع کر دیتی ہے, پھر آپ اس کے پاس کھانا رکھ کے جاتے ہیں, اس کو پتا چلتا ہے کھانا دیا جا رہا ہے, تو پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اصل میں جو لوگ کھراٹ ہوتے ہیں نا, ان کو کھانا دینا چاہیے پہلے, صحیح ہے, ان کو کھانے میں بلایا جائے, ان کے ساتھ تعلق اچھا کیا جائے, پھر وہ آپ کی بات سنے گا. ان کو میں آپ کو بتاؤں, ایک آپ موحد ہے, اگر ایک مشرک, ایک کافر آپ کے ساتھ اچھے معاملات کرتا رہے گا نا, تو آپ بھی اپنے دین میں تھوڑا سا لینینسی پیدا کر کے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہی بات جتنا اہل بدعت کے ساتھ جو تعامل ہوتا ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلقات پہلے اچھا کرتا ہے, پھر آپ اس کے خلاف بولنے پر گھبراتے ہو کہ نہیں یار یہ تو میرے ساتھ اچھا دوست ہے, میں اس کے خلاف کیسے بولوں. اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے تعلقات اچھے کیے تھے, اخلاق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کا اثر ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کیسے ہوتے تھے, لوگوں سے تعلقات کیسے نبھاتے تھے, یہ ہمیں کرنا سیکھنا ہوگا. شیخ عبد المنان نور پوری غالباً رحم اللہ سے سوال کیا گیا کہ میرا بے نمازی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کہ وہ نمازی ہو جائے. تعلق ایسا ہونا چاہیے اس بے نمازی سے کہ وہ نمازی ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا دینے سے مراد, میں اس کو کوئی جانور سے ریلیٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک طریقہ ہے. تو تعلقات اچھے کریں, تعلقات اچھے کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں پھر آپ, اور پھر بھی اللہ کی حکمت, اللہ کی مشیت, اگر پھر بھی نہیں ہوتے تو پھر آپ اس سے دور ہو جائیں
کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے دین کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں. یہ فیملی ممبر ہے. فیملی ممبر ہے تو پھر تو تعلقات تو آپ صلہ رحمی تو قطع رحمی تو کر نہیں سکتے. قطع رحمی تو خاص طور پر اگر وہ والدین ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے سلوک اچھا کرنا ہے, ان کی فرمانبرداری کرنی ہے, لیکن والدین کو جو سمجھانا ہے نا وہ عام آدمی کو سمجھانے جیسا نہیں ہوتا. والدین کو بس اشارتاً ایک آدھ دفعہ بات بتا دی جاتی ہے, انسسٹ نہیں کیا جاتا, اپنی بات تھوپی نہیں جاتی, مسلط نہیں کی جاتی. یہ والدین کو سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے. سلف صالحین کو آپ پڑھیں تو وہ کبھی بھی اس چیز کے نہیں تھے کہ نہیں جیسے کہ ہم کسی دوست کو سمجھا رہے ہوتے ہیں دلیل دے دے کے, آرگیومنٹس کر کے. یہ بحث مباحثے اور مناظرہ نہ کریں والدین کے سامنے, کیونکہ ایک والد جو ہے وہ اس چیز سے نہیں سوچ رہا ہوتا تھا کہ اس کے پاس دلیل ہے. والد اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بچہ ہے, یہ میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے, یہ آج میرے سامنے بول رہا ہے. والد اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ والد بنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب بچہ اونچی آواز میں تھوڑی سی بات کرتا ہے نا تو آپ کو اس وقت یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ میرے سامنے, اس کو میں نے چلنا سکھایا, اس کو میں نے تعلیم دی, یہ کچھ بھی نہیں تھا, اس کو میں نے نوالا چبانا سکھایا, اس کو میں نے سب کچھ کیا, اور یہ آج مجھے بول رہا تو غلط ہے. دلیل نہیں دیکھی جاتی. والد بہت مشکل ہے کہ وہ دلیل دیکھے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو دیکھ لے گا, لیکن اس کو اشارتاً ایک بات جی نماز میں پڑھنی چاہیے, اور نماز میں جو ہے نا بہت خیر ہے. آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ یہ اس کے لیے تو چلے جاتے ہیں, اور آپ یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے جی. صحابہ کے پاس جو ایمان آتا ہے وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں آتا. صحابہ کے پاس جو ایمان آتا ہے کیا وجہ ہے ہمارے پاس نہیں آتا. یہ اگر ہم نے سوچ لیا ہے تو پھر نہیں آئے گا. پہلے سے ایک چیز آپ سوچ لیتے ہیں تو نہیں آئے گی. یار وہ تو صحابہ تھے, یہ تو ہم ہیں. تو اگر نبی صحابہ یہ سوچ لیتے کہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, یہ تو ہم ہیں, تو پھر کیا کبھی آپ کی سنت کی اتباع کرتے؟ وہ نہیں کرتے. تو بھائی نبی علیہ السلام کو بنا کے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں, رول ماڈل ہیں وہ. یعنی نبی علیہ السلام بہت ساری چیزیں اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے. اس کا مطلب نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. گیپ نہیں ہے کہ وہ تو نبی تھے اور یہ تو ہم ہیں. نبی علیہ السلام کی کئی مثالیں موجود ہیں. تراویح نبی علیہ السلام نے مستقل جماعت کے ساتھ چھوڑی, یہی وجہ تھی. مسواک کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لحاظ سے ہی کچھ کام کیے تاکہ ہم آپ کی پیروی کر سکیں. صحابہ نے کی. پھر تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے, یہ وجہ معلوم کرنی ہے. یہ پریمس سیٹ نہیں کرنا اپنے مائنڈ میں کہ یار ہم تو صحابہ کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتے. یقیناً وہ جو لیول ہے وہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان کی پیروی اور ان کی اقتداء ان کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ہمیں کوئی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا قربانیاں دینا سیکھنی پڑیں گی. صحابہ نے قربانیاں دی تھیں, دین پر آتے ہی وہ قربانیاں دینے لگ گئے تھے. یہ صرف جاب کی اور اس چیز کی اور پینٹ پجامے کی قربانی نہیں, انہوں نے اپنے مال اور جان کی قربانیاں دی ہیں. ہمیں تو آج اس کی قربانی دینے میں جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے نا. اگر داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, شلوار تھوڑی سی اوپر کر لوں گا تو لوگ کہیں گے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لی. جاب نہیں ملے گی داڑھی اگر کاٹ لی تو. گانے نہیں سنوں گا تو برو کیسے انوں گا لوگوں میں. اور لوگ موویز کی جو باتیں کریں گے, میں کیا بات کروں گا اس وقت جب میں بیٹھوں گا, تو میں ان نہیں ہو سکوں گا. اور اگر لوگ گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے میں جب اے لیولز میں تھا تو کچھ لوگ جو فٹ بال کا ساکر کا شوق نہیں رکھتے تھے وہ زبردستی دیکھتے تھے, نیوز پڑھتے تھے تاکہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہو سکے. کیونکہ جس کالج میں تھا ویسے اسی فٹ بال کا تو ویسے ہی کریز ہوتا ہے, برو والے لیول میں فٹ بال کا کریز ہوتا ہے. تو اب فٹ بال کی باتیں چل رہی ہیں, اب میں فارغ بیٹھا ہوں, مجھے تو کچھ پاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
یار تو نکما, تجھے تو پتہ ہی نہیں فٹ بال, تو جا تو فوز بال کھیلا کر, یہ تانے دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو تجھے تو کھیلیں, تو وہی تو گیک ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ فوز بال کھیلا کر, تیرے ہاتھ میں یہی ہے. اصل جو ہے نا ہم فٹ بال والے ہیں. تو وہ کیا نیوز چل رہی ہے, وہ کیا چل رہا ہے, وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے, لوگ دیکھنا شروع کیا, زبردستی انٹرسٹ پیدا کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہمیں سوشلی ایکسیپٹنس جو ہے نا, ایک انسان کی خواہش ہے کہ مجھے کسی لیول پہ ایکسیپٹ کیا جائے. تو جب دین پر آتے ہیں تو یہ ایکسیپٹنس نہیں ملتی, اس سے بڑی ایکسیپٹنس ملتی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ اللہ کی اور ملائکہ کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اور اگر ان کے یہاں سے ایکسیپٹنس آ گئی نا تو لوگوں کی ایکسیپٹنس خود ہی آ جاتی ہے. اللہ اگر کسی سے محبت کر لینا تو آسمان میں جبریل سے کہتا ہے, جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبریل سارے ملائکہ کو میں اعلان کرتے, آپ کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں آسمان میں, اللہ آپ کا نام لے رہا ہے. جبریل امین, آپ بڑے بڑے گیدرنگز آپ کے نام لیے جا رہے ہیں, جبریل آپ کے نام لے رہے ہیں, اور پوری ملائکہ کی گیدرنگ میں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, تم سب بھی اس سے محبت کرو. او بھائی, آسمانی مخلوق میں تو اس کا چرچا, اس کا تو لیول ہی الگ ہوتا ہے. پھر جب آسمانی مخلوق میں اس کا لیول, ایکسیپٹنس لیول کریٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے زمین میں ایکسیپٹنس لیول بنا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو مل جاتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور صرف ٹیمپریری نہیں, پرماننٹ ایکسیپٹنس ملے گی. یہ تو آپ کو جو کالجز اور یونیورسٹی میں جو ایکسیپٹنس ملتی ہے وہ تو بس ایویں سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں جو بتا رہا تھا کہ صحابہ نے ایسا کیا جو ہم نہیں کر پا رہے, اور ہمارا اس کے نتیجے میں ایمان نہیں آ پا رہا. انہوں نے سیکریفائسز دیے ہیں, وہ دین پر آ کے سیکریفائسز دیا کرتے تھے. اگر ہم اس چیز کی سیکریفائس نہیں دے سکتے, اور ہم میسٹربیشن نہیں چھوڑ سکتے, اور ہم وہ پینٹ پجامہ اوپر نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم فلسطین کی تو باتیں چھوڑ دیں, وہ بات کی بات ہے ہمارے لیے. ہم اپنے آپ سے نہیں میں اپنے آپ سے نہیں لڑ پا رہا, میں اپنے اندر جن سے نہیں لڑ پا رہا, میں کیا کروں گا؟ سیکریفائس دیں, ڈرے نہ, مضبوط رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ڈرے نہ اس سیکریفائس دینے میں, کہ آگے اگر آپ کو اپنے خون اور جان اور مال, یار صہیب رومی نے پورا کاروبار اپنا دے دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہجرت کے لیے, ہجرت کرنے گئے تو مکہ والوں نے روک دیا, ایسے ہی چلے جاؤ گے, یہاں سے جو کمایا وہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے, اس خوش فہمی میں نہ رہنا. کہا اگر ٹھیک ہے, اگر میں یہ تمہیں دے دوں پورا کاروبار, پورا اپنا کیپٹل, تم مجھے جانے دو گے؟ تب جانے دیں گے. صہیب رومی چلے گئے, ہجرت کر لی, پورا کاروبار چھوڑ دیا یار, پورا کاروبار, زیرو پہ آئے تھے مدینہ. صحابہ نے کہا صہیب بڑے نقصان ہو گیا تمہیں تو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربح صہیب, اصل پروفٹ تو صہیب کو ہوا ہے. سیکریفائسز دینا سیکھیں, طرح طرح آپ کو موقع ملتے ہیں. یہ جو سیکریفائسز کے موقع ملتے ہیں نا, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار ابھی کر لیتے ہیں پھر نہیں کریں گے. او بھائی یہی تو ٹیسٹ تھا, یہی تو موقع تھا کہ آپ کو سیکریفائس دینے کا. یہ وہ موقع تھا کہ آپ نے رب کے آپ اپنے قریب آ سکتے تھے, آپ نے اس موقع کو چھوڑ دیا. ابھی ایسی گیدرنگ میں آیا ہوں, ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ ویب شیپ لگا لوں, بس پھر نہیں کروں گا. او بھائی یہی تو موقع تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کیا تھا. صحیح ہے, تو سیکریفائسز دینا سیکھیں. چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک.